الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں درود پاک کی فضیلت بکثرت بیان کی جاتی اور یہی وجہ ہے کہ اس میں درود پاک پڑھنے والے بھی بکثرت ملتے ہیں. تو اللہ کرے ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. جس طرح رمضان کا مہینہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں جیسے خود بیان فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا. تو جو وہ مہینہ ہے اس کے اندر پھر کثرت سے قرآن پڑھا بھی جاتا ہے. اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن دنیا میں آئے. تو یہی وجہ ہے پھر اس مہینے میں کثرت سے صاحب قرآن کا ذکر ہوتا ہے. قرآن کے لیے اللہ نے تو یہ فرمایا کہ جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور صاحب قرآن کے بارے میں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس مہینے میں اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا یہ رات اس شب قدر سے بھی افضل ہے. کیونکہ اگر یہ رات نہ ہوتی نہ ہمیں رمضان ملتا نہ قرآن ملتا نہ شب قدر ملتی اور نہ ہمیں یہ جہان ملتا. تو پھر جس مہینے میں قرآن آیا تو کثرت سے ہے ذکر قرآن. تو جس مہینے میں ہے صاحب قرآن تو اس مہینے میں کثرت ذکر صاحب قرآن. اور اگلی بات یہ ہے قرآن کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. قرآن کو ہم نے نازل کیا اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی حفاظت کیسی ہے. آج تک دنیا بھر میں قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے پڑھایا بھی جا رہا ہے لکھا بھی جا رہا ہے ایجاد بھی کیا جا رہا ہے. دنیا کے کونے کونے میں پہنچ بھی گیا. کسی بھی جگہ پر اس کا ایک حرف ایک نقطہ کوئی زیر زبر کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی بدلا نہیں گیا اور انشاءاللہ یہ بدلا بھی نہیں جائے گا. اس لیے کہ اس کا ذمہ لے لیا خود اللہ جل شانہ نے. تو جس طرح قرآن کا ذمہ لیا اللہ نے کہ ہم نے قرآن نازل کیا اس کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں.
اسی طرح صاحب قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ تو جیسے قرآن کا ذمہ لیا اللہ نے، اب اسے کوئی بدل سکتا نہیں، ایسے ہی صاحب قرآن کے ذکر کا ذمہ لیا اللہ نے، تو لہذا اس ذکر کو اب کوئی مٹا سکتا نہیں۔ تو بالکل یہ دونوں سیم چیزیں ہیں۔ کیوں؟ جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن بھی بے عیب، اور جس نبی پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ قرآن بھی ہے اور وہ نبی بھی بے عیب۔ تو اس طرح دونوں کو اگر ہم پڑھتے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ مماثلت ملے گی کہ جو جو اہتمام قرآن کے ہیں وہی سارے اہتمام اللہ نے صاحب قرآن کے لیے بھی کر دیے۔ تو آج الحمدللہ ہم صاحب قرآن کے ذکر کے لیے جمع ہیں، تو انشاءاللہ انہی کا ذکر سنیں گے۔ ایک محفل یہ ہماری یہاں بنی آج، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ہم جلوس بھی نکالتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ سال پیچھے لے چلتا ہوں، تقریباً آج سے کوئی 2400 سال پہلے کی بات، یعنی تقریباً 2500 سال پہلے کی بات۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ملک یمن کے اندر۔ اس وقت یمن کے جو بادشاہ تھے ان کو طبا کے نام سے لوگ پکارتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بادشاہ، وزیر اعظم، مختلف ملکوں میں الگ، انگلش میں چلے جائیں تو پریزیڈنٹ، اسی طرح آپ ہندی میں چلے جائیں تو وہ اپنے سیاسی جو لیڈر ہیں، کسی کو نیتا بولتے ہیں، اپنے جو منسٹر ہوتے ہیں ان کو منتری، پردھان منتری، یہ سب ان کے اپنے لینگویجز ہیں۔ اسی طرح وہ بولتے تھے طبا۔ یہ بادشاہ بڑا شان و شوکت کا مالک ہے۔ ایک دن یہ نکلتا ہے کہ ذرا میں سفر تو کروں، دیکھوں تو صحیح دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اپنا لشکر لے کر، اس لشکر میں خاص بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی تھے، بڑے بڑے طبیب بھی تھے، اور ساتھ ساتھ بڑا لشکر بھی تھا، بڑا جری قسم کا لشکر ہے۔ یہ چلتے چلتے جس شہر سے بھی گزرتا ہے بڑا رش لگ جاتا ہے کہ یہ کون سا لشکر ہے، کون سا بادشاہ ہے، کہاں سے آیا ہے۔ لوگ دیکھنے کے لیے باہر آتے ہیں، لیکن چلتے چلتے جب یہ پہنچتا ہے مکہ المکرمہ، باہر ڈیرے ڈال دیے۔ حیرانی یہ ہے جس شہر میں گئے ہیں اتنے لوگ آئے ہمیں دیکھنے کے لیے، مکے کے باہر آ کے بیٹھ گئے، اندر سے ایک بندہ بھی نہیں آ رہا، آ کر نہیں دیکھ رہا باہر کون ہے، کدھر سے آیا، کیا کر رہا ہے، کیسا ہے۔ اس نے اندر کچھ لوگ بھیجے، جاؤ بھائی پتہ کرو اندر مسئلہ کیا ہے، کہ ایسے تو نہیں اندر سارے مردے ہیں، کوئی باہر ہی نہیں آ رہا۔ وہ اندر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک گھر سا بنا ہوا ہے، لوگ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، یعنی کہ طواف کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، باہر ہمارا بادشاہ آیا، اس کو دیکھنے کو بندہ نہیں گیا، ہم جہاں سے گزرے دنیا دیکھنے آئے، یہاں سے کوئی نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بادشاہ کو دیکھنے کون جائے، ساری دنیا سے یہاں لوگ اس کعبے کو دیکھنے آتے ہیں، اس کی زیارت کو آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو جو یہاں آتا ہے وہ پھر یہاں سے نکل کے کہیں اور نہیں جاتا۔ بادشاہ کو جا کے خبر دی کہ حضرت اندر تو یہ چکر ہے۔ اب اس نے ایک قسم اٹھا لی، کہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گراؤں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہ لوگ مجھے پوچھنے نہیں آئے، مجھے دیکھنے نہیں آئے، گراؤں گا، اس کو توڑ دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اب جب یہ باتیں اس نے کر لی نا، ارادہ کر لیا اب جاتا ہوں، جا کے کعبے کو گراؤں گا، نکلنے ہی والا ہے تو اچانک ایک شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ منہ سے خون، ناک سے خون، کانوں سے خون، پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا اچانک۔ اب اس کے لشکر میں بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹرز، اب ہر طبیب آ کے علاج کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے،
بادشاہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑے علاج کیے تو مرض بڑھتا ہی گیا، جو دوا کی سب نے زور لگا لیا۔ اس وقت ایک ایسا حکیم جو کچھ بڑا سمجھدار بھی تھا اور وہ اللہ کا نیک بندہ بھی تھا، اس نے کہا جی میں بادشاہ کا علاج کر دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے جو میں بادشاہ سے سوال کروں یہ مجھے اس کا بالکل صحیح جواب بھی دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ حکیم صاحب آئے، آ کر انہوں نے بادشاہ کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ یہ بتا تو نے کون سا برا ارادہ کیا ہے، کون سی بری نیت کی؟ اب دیکھیں نا، پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ نبض دیکھ کر ہی مرض کا اندازہ لگاتے تھے۔ آج کل تو لیبارٹری ٹیسٹ آ گیا نا، اور وہ بھی مشینیں کئی دفعہ غلط ہی بتا رہی ہوتی، لیکن وہ لوگ صرف یہ نہیں، ظاہری بیماری نبض پہ ہاتھ رکھ کے حکیم کہتا ہے بادشاہ بیماری آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے، تو زمینی علاج سے آسمانی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کہتا ہے اتنا سمجھدار حکیم، ہمارے ڈاکٹر یا ہماری مشینری یہ تو صرف یہ کرے گی نا، آپ کو ظاہری بیماری بتائے گی، لیکن وہ ایسے لوگ تھے جہاں ظاہری بیماری بتاتے ساتھ ہی ساتھ وہ باطنی بیماریاں بھی بتاتے تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب اس نے کہا جب اتنے سمجھدار ہو تو اب اگر بیماری بتا دیا تو پھر علاج بھی بتانا پڑے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی ڈاکٹر نے بیماری تو بوجھ لی، اب علاج میں تو بتاؤ۔ کا علاج یہ ہے کہ تم نے جو بری نیت کی ہے، جو برا ارادہ کیا ہے، اس سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بادشاہ دل دل میں سوچ رہا ہے کہ واقعی بری نیت تو میں نے کی، بری نیت میں نے کیا کی؟ کعبہ گراؤں گا، اس شہر کو ویران کر دوں گا، اجاڑ دوں گا، رہنے والوں کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا، یہ ساری بری نیتیں ہیں۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ لوگ بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے، دنیا بھر میں علاج کر لیے، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، حکیم نہیں چھوڑا، کوئی دنیا کی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں جس نے بتایا چلے گئے، ہر علاج کر لیا، سارے علاج کرنے کے باوجود بیماری نہیں جا رہی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی کوئی بری نیت کیے بیٹھا ہے، کوئی برا ارادہ، کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ وہاں اس نے نیت کیا کی؟ کعبے کو گرا دوں گا۔ یہاں لوگ اپنے گھر کے کعبے کو گرا چکے، کسی نے ماں کو، کسی نے باپ کو گرایا، نظروں سے گرایا، اپنی باتوں سے گرایا، عزت ختم کر دی۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس نے یہ کر دیا، وہ کعبہ جو اس کے گھر میں تھا اس نے تو ہی گرا دیا، یہ کعبہ جو اس کے گھر میں ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بنا دی، تو پھر کہتا میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں لوگوں کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا، تو یہ جو ٹھیک نہیں ہو رہا، ایسا تو نہیں کہ کئی لوگوں کا قاتل ہو، کئیوں کو زہر دے رہا ہو، کئیوں کو مار رہا ہو، یا نیت بنائی ہو اس کا مال ہڑپ کر لوں گا، اس کا مال لے لوں گا، اس کو مار دوں گا۔ اگر یہ ساری نیتیں ہیں تو پھر جاؤ دنیا بھر کا علاج کر لو، بیماری تمہاری ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر سوچنا پڑے گا بیماری کیا ہے، کیا ہماری بیماری بھی آسمانی تو نہیں؟ تو اگر یہ سب بری نیتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری ہماری بھی کوئی آسمانی ہے، تو توبہ کرنی پڑے گی۔ وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ حکیم باہر نکلا، بادشاہ نے سچی نیت کر لی اور اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ تیرے گھر کو نہیں گراؤں گا،
یہاں کے رہنے والوں کو نہیں ماروں گا۔ جیسے ہی یہ نیت پکی کر لی، ابھی حکیم نے قدم باہر بھی نہیں رکھا، بیماری ساری ختم ہو گئی، نکلا باہر۔ اب اس نے آ کر کیا کیا؟ کہتا ہے کہ چلو مجھے اس گھر کی زیارت کرواؤ، میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آیا، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے غلاف بنا کر پھر کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا، اور پھر یہ کئی خواب اس کو خیر آئے، اس میں ایک بڑی لمبی داستان ہے، مختلف قسموں کے اس کو خواب میں دکھائے گئے غلاف، لیکن بہرحال اس نے پھر غلاف چڑھایا اور وہاں کے رہنے والوں کو بھی مالا مال کر دیا، خیرات کیا، صدقہ کیا، مال دیا، سب کچھ کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد اب یہاں سے نکلا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس اعتبار سے دیکھو تو یہ وہ پہلی بدعت ہے جو اس بادشاہ نے ایجاد کی، اور کیا کیا؟ کعبے پر غلاف چڑھا دیا، اور یہ غلاف سرکار کے زمانے تک چلتا رہا، اور آپ کے دور کے بعد بھی آج تک چل رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں، اگر اس کی دلیل ظاہراً ہمیں نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو گئی، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، ایسا کچھ نہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا، بدعت ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو میرے آقا سب سے پہلے غلاف کعبہ کو اتار کر الگ سے کر دیتے۔ کہتے یہ تو بادشاہ نے شروع کیا، ہٹاؤ اس کو۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں میلاد، یہ تو بادشاہ نے شروع کیا تھا، لہذا نہیں ہونا چاہیے، بدعت ہے۔ جبکہ میلاد پر قرآن و حدیث کے دلائل بھرپور علماء بیان کرتے آئے، لیکن اگر بالفرض بات کرو اس حیثیت پر نہیں بھی، کہتے ہیں بادشاہ نے شروع کیا، لیکن کام تو جائز ہی ہے نا، تو کیا تو جائز۔ بادشاہ وہاں سے چل پڑا۔ اب جناب چلتے چلتے اس کا مشن یہ تھا دنیا فتح کرنی، کرتے کرتے جناب مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ پہنچ گئے۔ اب اس وقت نام مدینہ تو نہیں تھا، لیکن یہ پہنچا، وہاں ایک قلعہ تھا، دیکھا اتنا بڑا لشکر آ گیا، ہم تو تھوڑے سے ہمیں مار دے گا۔ وہ سارے جتنے بھی تھے سب قلعہ بند ہو گئے، قلعے کے اندر چلے گئے۔ اس نے بڑی کوشش کی شہر فتح ہو جائے، لیکن شہر فتح نہیں ہو رہا۔ ایک دن یہ بادشاہ اٹھا نا صبح، دیکھا کہ اس کے جہاں خیمے لگے وہاں کھجوروں کی گٹلیاں پڑی۔ یہ حیران ہو گیا کہ میرے لشکر میں تو کھجوریں ہیں نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ اب اس نے معلومات کری، پتہ چلا جی جس شہر والوں کا ہم نے کیا ہے محاصرہ، جن کو ہم مارنا چاہیں، یہ لوگ صبح صبح وہاں سے کھجوروں کی بوریاں بھر بھر کر ہمارے لشکر والوں کو دے جاتے ہیں اور ہم وہ کھاتے ہیں۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار جن لوگوں کو ہم مارنے آئے ہیں وہ ہمیں کھلا رہے، ہم جن کے جان کے دشمن وہ ہمارے مہمان نواز، ہم جن کا شہر فتح کرنے آئے ہیں وہ ہماری خاطر میں دعوت کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جاؤ پوچھو، یہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلواؤ، بتائیں ہمیں یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ اب جناب ان کے کچھ بڑے بڑے سردار آئے، جب آئے بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ یہ کھجوریں ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ بات یہ ہے ہم یہاں کے رہنے والے نہیں۔ صلو علی الحبیب، اگر موبائل سے ہیں تو بند فرما دیجئے، درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال کیا؟ کھجوریں ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ یہ جو سوال ہے نا اس کو میں نے بار بار دہرانا ہے اور اسی پہ سارا بیان انشاءاللہ ہمارا چلے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب۔ انہوں نے کیا کہا جی؟ بادشاہ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں۔ پھر کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں
دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہیں۔ اچھا جی، کیوں آئے ہیں؟ بند کر دیا یہ چلایا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ سوال کیا کیا؟ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے جناب، سوال اس نے جب کر لیا تھا، پوچھ رہا بھائی اچھا کہاں سے آئے؟ دنیا کے مختلف جگہوں سے آئے۔ کیوں آئے؟ کہتے جی ہم نے اپنی پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے یہ جو جگہ ہے یہاں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ تو جب ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تو ہم اپنے گھر بار، رشتہ دار، زمین مکان سب کچھ چھوڑ کر ہم یہاں آ کر بس گئے ہیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کھجوریں کیوں دے رہے اور تم نے ہمیں پچھلی کہانی سنانا شروع کر دی۔ ہم وہاں سے آئے، ہم یہاں سے آئے، ہم ادھر سے آئے، ہم یہاں رہنا شروع ہو گئے۔ میرے سوال کا جواب تو نہیں آیا۔ کہتے جناب ہم جب یہاں آئے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کے وہ نبی یہاں پر آئیں گے، یہاں کے بس گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ تمنا ہے کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے ہم ان کا دیدار کریں گے۔ اگر ہم یہاں نہ رہیں گے ہماری اولادیں آئیں گی، وہ ان کا دیدار کریں گی، وہ نہ کر سکے تو ان کے بعد جو آئیں گے وہ دیدار کر لیں گے، وہ بھی نہ کر سکے کم از کم یہ تو ہوگا ہماری قبریں یہاں بنے گی اور وہ نبی جب یہاں سے گزریں گے تو جب ان کے قدموں سے خاک پڑے گی اور اڑ کر ہماری قبروں پر پڑے گی تو پھر یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے جو گھر بار چھوڑے، رشتے دار چھوڑے، ہم سب کو جب ان کے قدموں کی خاک مل جائے گی تو یہی ہماری زندگی کی معراج بن جائے گی۔ کہ میرا سوال یہ کھجوریں وہ کیوں دے رہے؟ کہا وہ جو نبی آئیں گے نا ان کے بڑے بڑے ہم نے اوصاف پڑھے۔ کیا اوصاف پڑھے؟ کہتے وہ نبی جو دنیا میں آئیں گے ان کا رب جب ان کی تعریفیں کرے گا تو ان کا رب ان کے لیے فرمائے گا، جب چہرے کی بات کرے گا تو کہے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ وہی رب جس نے ان پر قرآن نازل کیا وہ جب ان کے سینے کی باتیں کرے گا تو پھر فرمائے گا الم نشرح لک صدرک۔ وہ رب جس نے ان کو مبعوث کیا ہوگا وہ جب ان کے ذکر کی بات کرے گا تو فرمائے گا ورفعنا لک ذکرک۔ ان کا رب جس نے ان کو دنیا میں مبعوث کیا ہوگا وہ ان کے تذکرے کرے گا، کبھی تو کہے گا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی تو کہے گا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ جب ان کے شہر کی بات کرے گا تو کہے گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جب ان کی صحت کی بات کرے گا تو کہے گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب ان کے زمانے کی بات کرے گا تو کہے گا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ جب ان کے علم کی بات کرے گا تو کہے گا الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وما هو علی الغیب بضنین۔ جب ان کے ہاتھوں کی بات کرے گا تو فرمائے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب ان کے اخلاق کی بات کرے گا تو کہے گا وانک لعلی خلق عظیم۔ جب ان کی زندگی کی بات کرے گا تو کہے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب شان بیان کرے گا تو یوں کہے گا کہ فأتوا بسورہ، ان کی طرح کا اگر کوئی ہے اس کو لے کر آؤ۔ اور جب عطاؤں کی بات کرے گا تو کہے گا انا اعطینا کل کوثر۔ اور جب ان کی رحمت کی بات کرے گا تو کہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ان کا رب ان کی تعریفیں خود اس کتاب میں کرے گا جو کتاب اللہ ان پر نازل فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں میرا سوال تو ادھر ہی ہے کہ سارے اوصاف ہوں گے لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا وہ نبی ایسے ہوں گے ان کے تذکرے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے، جب لوگ ان کے حسن کی بات کریں گے تو کیا کیا چیزیں بیان کریں گے، ان کا پورا سراپا لوگ بیان کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جناب وہ سرکار کی ذات مبارک کیسی ہے، لیس بالطویل ولا بالقصیر وکان ربعۃ من القوم ولم یکن بالجعد القطط ولا بالسب۔
كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار مفلج الاسنين اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه سهل الخدين سيل الخدين جليل المشاب والكتل اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف اذا مشى تقلع كانما ينحت في سبب اذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا اصدق الناس لهجة ألينهم عريبة أكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. ان کے آنے والے یہ تعریفیں کریں گے، جب بات کریں گے ان کے بالوں کی تو کہیں گے بال ایسے، اپنا ترجمہ اس کو کر رہا ہوں، بال ایسے ہیں، نہ بہت سیدھے نہ بہت گنگریالے، قد نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، بالکل درمیانہ قد درمیانہ ہے. اس کے باوجود بڑے بڑے لوگ بھی جب ساتھ بیٹھے ہوں گے یا ساتھ چلتے ہوں گے، قد درمیانہ ہے، اس کے باوجود بھی سب سے بڑے نظر آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ کیسی تعریف ہے ان کی؟ کہا تعریف ان کی کیا ہے؟ ان کی آنکھیں سرمگی آنکھیں، ان کے یہ ہونٹ اہدب الاشفار، دہن اعتدال سے لمبے، ان کے ہاتھ سائل الاطراف، انگلیاں بڑی، جوڑ مضبوط، جسم کے اوپر بال بالکل نہیں، صرف ایک لائن ہے، اتنے جسم پر بال ہے، اور پھر ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں اللہ نے مہر نبوت کو لکھ دیا. دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہا یہ ایسی ایسی تعریفیں کرے جا رہے ہیں لوگ، ان کے سر سے پاؤں تک لوگ تعریفیں کریں گے. کوئی کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اور کوئی پھر کیا کہے گا جب ان کے جود کی بات کرے گا تو کہے گا واہ کیا جود و کرم ہے، شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہد سنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اغنیاء چلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. فرش والے تیری شہرت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ ہوتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، شانی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وہ کہتا ہے میرا سوال تو ادھر ہی، آپ تو یہ باتیں بیان کرے جا رہے ہو، میرا سوال تو ادھر ہی ہے. کام کی تعریف کرنے والے جب بعد میں ان کے صحابہ آئیں گے تو کوئی صحابی کیا کہے گا ان کو دیکھ کر؟ وہ کہے گا وہ احسن منک لم تر قط عینی وہ اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کوئی صحابی آ کے کہے گا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ان کی طرح کا خوبصورت آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں. اور کوئی کیا کہے گا؟ اور یہ آ کے کہے گا کہ جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے چہرے کے اندر سورج چمک رہا ہے. اس طرح تعریفیں ہوتی رہیں گی. کہ میرا سوال وہی، ہمیں کھجوریں کیوں دے رہے؟ کہ کھجوریں آپ کو اس لیے دے رہے ہیں، اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. کھجوریں آپ کو اس لیے دے رہے ہیں، ان نبی کے جو اخلاق ہیں نا، ان میں ایک بات یہ ہے کہ جو دشمن ان کے راہوں میں کانٹے بچھائیں گے، یہ ان کی راہوں میں پھول برسائیں گے. جو ان کے گلے میں چادریں ڈال کر کھینچیں گے، یہ ان کے گلوں میں بھی پھولوں کے ہار ڈالیں گے. جو ان کی جان کے دشمن ہوں گے، یہ ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے. جو مارنے آئے گا اس کی زندگی کی دعائیں کریں گے. اور جو دشمن بن کر آئے گا، یہ اس کی مہمان نوازی کریں گے. تو جب ہم نے یہ اخلاق سارے وہاں اپنی کتابوں میں پڑھے تو ہم نے کہا زندگی وفا کرے یا نہ کرے، ان کی زیارت ہو یا نہ ہو، کم از کم اتنا تو کر لیں جو ان کے اخلاق ہیں انہی سے اپنی زندگی کو سنوار لیں. تو
آج تم آئے ہمارے دشمن بن کر، تو ہم نے سوچا جس نبی کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں، یہ دشمن بن کر آئے، ان کی کچھ خیر خواہی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہی عمل قبول ہو جائے کہ ہم نے ان کے ایک وصف کو اپنایا، کیا پتہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہم تمہیں کھجوریں اس لیے دے رہے ہیں۔ اب جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا، وہ پوچھا جا رہا ہے، یہ جواب دیے جا رہے ہیں، وہ شان بیان کرتے جا رہے ہیں، جیسے بھی میں نے پڑھا کہ اتنی ساری وہ شان بیان جب ہو رہی ہیں، تو جب یہ سارے ذکر اس نے کر دیے، وہ بادشاہ کی نظر جھک گئی، اتنے فضائل، ایسا نبی، ایسی ذات دنیا میں آنے والی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع ہو گئے، اور پھر کہتا ہے کہ میں تمہارے اس شہر کو فتح نہیں کروں گا، بس تم مجھے اس شہر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دو۔ دروازے کھل گئے، بادشاہ اندر، اور روایتوں میں آتا ہے یہ دیوانہ وار پھرتا تھا، اس شہر کی خاک کو اپنے سر پہ ڈالتا، در دیوار کو چھوڑتا کہ اس شہر میں وہ آئیں گے، اللہ کے حبیب آئیں گے، تو پورے لشکر کے ساتھ حضور کی آمد کا جلوس لے کر مدینہ طیبہ میں گلی کوچوں میں پھر رہا ہے۔ تو یہ جلوس میلاد اس وقت سے شروع ہو چکا۔ فرق یہ ہے، وہ کہتے تھے وہ نبی آئیں گے، یہ کہتے تھے نا وہ نبی آئیں گے، اب ہم کہتے ہیں وہ نبی آ چکے، وہ نبی آ گئے۔ تو جب وہ نبی آ گئے، صرف یہ فرق پڑا، پہلے محفلیں انہوں نے سجائی اس لیے کہ آمد مصطفیٰ ہونے والی ہے، اور اب محفلیں ہم نے سجائی اور ہم نے یہ کہا کہ آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے۔ اور پھر وہ بندے نے جب باتیں سنی، کیسے کیسے فضائل، کچھ ابھی میں بعد میں بیان کرتا ہوں، اب اس واقعے کو تھوڑا آگے لے کے چلو۔ اس نے کہا اب میں بھی اسی شہر میں رہوں گا، میں نے بھی نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا جناب؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہاں آنا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے، اتنی فضیلتیں سن کر آج ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ یار مدینے جانا ہے، اور پھر خواہش ہوتی ہے اللہ کرے وہیں موت بھی آ جائے، جس کو نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا میں نے نہیں جانا، میں بھی یہی رہوں گا، ادھر ہی رہوں گا، ادھر ہی مروں گا، ادھر انتظار کروں گا۔ لیکن اس کے ملک میں کچھ بغاوت ہو گئی، جانا پڑ گیا۔ اس نے کام کیا، اپنے وہاں کے بڑے بڑے جو اس کے سردار اور علماء تھے نا، ان کو کہا بھائی تم نے یہاں رہنا ہے، اور ایک 2 منزلہ مکان بنوایا، اور وہاں جو سب سے بڑا سردار مقرر کیا، اس کا نام تھا شامول۔ اس کو کہا کہ یہ مکان میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جب وہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، یہ مکان تم نے ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ صاحب نے خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا ادنا غلام ہوں، مجھے آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو میں آج ہی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور وہ خط بھی دے دیا سردار کو، کہا یہ خط اپنے پاس رکھو، جب وہ اللہ کے نبی آئیں گے یہ مکان بھی ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرا خط بھی ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور اس میں لکھ دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرما لیجیے۔ اب وہ تو چلا گیا، ٹائم گزرتا گیا، وہ جو شخص سردار تھا وہ بھی گزرا، اس نے آگے وصیت کر دی، وصیت کرتے 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 16 پشتیں گزر گئی، 17ویں پشت چل رہی ہے، وہ مکان بھی ادھر ہے، خط بھی آ گیا۔ ادھر ایک روز مدینے میں اعلان ہوتا ہے، اعلان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔
جن کی آمد کا برسوں سے انتظار تھا وہ آج کرم فرمانے والے، اور میرے آقا ادھر مکے سے ہجرت کر کے آپ چل پڑے ہیں۔ صدیق اکبر ساتھ ہے، حضور چل پڑے، ادھر سے قافلہ چل پڑا، ادھر سے مدینے میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور تیاری کس بات کی ہو رہی ہے کہ آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ حضور آ رہے، لوگ گھر سجا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، محلے سجا رہے ہیں، یہ سجاوٹیں جاری، ہر بندہ خوش ہے۔ اور خوش کیوں ہے کہ جن کے انتظار میں صدیاں گزر گئی، کئی نسلیں گزر گئی، آج وہ نبی دنیا میں یا اس جگہ ہمارے پاس قلم فرمانے والے انتظار میں ہیں۔ چلتے چلتے میرے آقا جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، لوگ انتظار میں، پتہ چلا حضور آ رہے، اور جیسے ہی وہ وادی، وہ پہاڑی جہاں پر لوگ آ کر الوداع کرتے تھے، جیسے ہی میرے آقا وہاں سے ظاہر ہوتے ہیں تو عورتیں، بچے، اب سنائے ہوتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضور جیسے آئے تو کیا کہہ رہے کہ ہم پر تو چاند نکل آیا 14ویں کا۔ تو چاند سے تشبیہ آج نہیں، اس وقت سے دی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس 14ویں کا چاند آ گیا۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے، وجب الشکر علینا، وہ کہتے ہیں شکر ہم پہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی آ رہے، شکر واجب۔ اور آج اگر شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نبی ہمیں عطا کیے، تو آپ کو کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ شعر اس وقت سے ہے کہ ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اب میرے آقا تشریف لے آئے، اور آپ نے آ کر کیا کیا، اپنی اونٹنی جو ہے اس کی نکیل چھوڑ دی، یہ جہاں جا کے رکے گی وہی ہماری منزل ہوگی۔ یہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کے رک گئی۔ جب وہاں جا کے اونٹنی رک گئی، سرکار تشریف، لوگ جمع ہو گئے، ان کے جو غلام تھے ان کے پاس وہ خط تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے اس سردار کی 70ویں پشت میں سے تھے۔ جب یہ آگے میرے آقا، لوگ سارے جمع، آپ فرماتے ہیں کہ ابو ایوب وہ میرا خط کہاں ہے؟ پہلی ملاقات، خط کہاں ہے؟ کہاں جی وہ میرے غلام کے پاس ہے۔ اب بات یہ ہے، اونٹنی چلتے ہوئے کہاں آ کے رکی؟ ان کے گھر میں، اور یہ گھر وہی گھر تھا وہ بادشاہ بنا کر جو دے گیا تھا۔ اب یہ گھر ابو ایوب انصاری ان کا نہیں، حقیقت میں سرکار کا اپنا ہی گھر ہے جو اس بادشاہ نے وصیتاً پیش کیا تھا کہ جب بھی وہ آئے یہ گھر ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ تو یہ گھر تو سرکار کو تو پتا تھا ہی تھا۔ اونٹنی کو چھوڑا، جس اونٹنی پر میرے آقا سوار ہیں اس کو پتا چل گیا کہ میں نے کہاں جا کے رکنا ہے، اور یہ گھر وہ گھر ہے جو آج سے اتنا عرصہ پہلے ایک بادشاہ بنا کر حضور کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ اب سرکار تشریف فرمائے، جیسے ہی وہ خط منگوایا، خط آیا تو میرے آقا نے اس وقت اس کے لیے کہا مرحبا 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 خصالے، مرحبا خصالے، کہ میرے سپاہی کو مرحبا کہ خط حضور تک پہنچ گیا۔ کہا جب خط پڑھ لیا تو پھر ظاہر بات اس کو اپنے غلاموں میں سرکار نے قبول فرما لیا۔ تو آج لوگ بات کرتے ہیں حضور کو علم نہیں، یا تو حضور کی اونٹنی کو علم ہے کہ اتنا عرصہ پہلے جو مکان بنا تھا وہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے یوں بنوایا تھا، اور مدینہ جو آباد ہوا یہ تو آمد مصطفیٰ کی برکت سے آباد ہوا تھا۔ تو وہاں انہوں نے یہ ظاہری و صاف حضور کے بیان کیے
کہ اللہ نے میرے آقا کو ظاہری طور پر ایسا ایسا نوازا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو باطنی طور پر بھی نوازا، اور باطنی طور پہ جو نوازا ہے اور ایسا نوازا ہے کہ اس کے اندر بھی میرے آقا کو نہ صرف نوازا ہے بلکہ یہ بھی عطا کر دیا ہے جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے جو مانگے جس وقت مانگے وہ بھی عطا فرما دے۔ اب چونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ وجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ اب میرے آقا کو کیسا غنی بنایا؟ غزوہ حنین کی بات ہے، اس وقت اتنا مال غنیمت آیا کہ ایک ایک بندے کو 100 اونٹ میرے آقا نے عطا فرمایا۔ اب 100 اونٹ، اگر ہم آج ایک اونٹ کی قیمت نکالیں نا، بالفرض 1 لاکھ بن جائے تو 100 اونٹوں کی قیمت کتنی بنی؟ 1 کروڑ۔ تو ایک ایک بندے کو 1 کروڑ میرے آقا نے عطا فرمایا۔ اسی طرح یہ جب باتیں لوگ بیان کرتے ہیں جناب دیکھو حضور کی سخاوت ایسی ایسی ایسی، یہ کسی بندے نے سوال کر دیا، تم کہتے ہو حضور کی سخاوت ایسی، ہمیں حاتم طائی کی زندگی میں واقعہ ملتا ہے، وہ کیسا سخی تھا، اس نے ایسا ایک محل بنایا ہوا، درمیان میں بیٹھ جاتا ہے، 4 دروازے تھے، ادھر سے فقیر آیا دے دیا، ادھر سے آیا دے دیا، ادھر سے آیا دے دیا، ادھر سے آیا دے دیا۔ ایک دن ایسا ہوا ایک فقیر آیا سامنے دروازے سے، حاتم نے دیا، وہ گھوم کر دوسرے سے پھر دیا، وہ پھر تیسرے سے پھر دیا، چوتھے سے پھر دیا، کرتے کرتے ایک فقیر نے 4 دروازوں کے 7 چکر لگائے، اور حاتم طائی دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا۔ کہا ایسی کوئی مثال تمہارے حضور کی زندگی میں ہے تو بتاؤ، یہ ہے سخاوت۔ تو اس نے کہا یہ سخاوت کہہ رہے ہو آپ اس کو؟ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ تو کنجوسی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بات یہ فقیر جب آیا سامنے دروازے سے، اس نے دیا، اس بیچارے کی جھولی بھری نہیں، وہ دوسرے سے پھر آ گیا، اس نے پھر دیا، جھولی نہیں بھری، تیسرے سے پھر آ گیا، پھر جھولی نہیں بھری، وہ چوتھے سے پھر آ گیا، پھر جھولی نہیں بھری، اس نے 7 چکر لگائے، یہ دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے، اس بیچارے کی حاجت ہی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ سخاوت ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں سخاوت کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، 2 پہاڑوں کے درمیان میں بکریاں بھری ہوئی، اور آ کر کہتا ہے، اس وقت مسلمان نہیں تھا، یہ غیر مسلم کو عطا کیا، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اتنا مال ہے، کچھ مجھے بھی دے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جتنی بکریاں ہیں ساری لے جاؤ۔ وہ ساری بکریاں لے گیا اور جا کر قبیلے میں کہتا ہے لوگوں اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد ایسے سخی ہیں کہ جب دیتے ہیں تو فقر کا خوف بھی نہیں کرتے ہیں۔ کہ ہے یہ ہے سخاوت کہ دوبارہ سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ حاتم طائی کے پاس وہ بندے نے 7 چکر لگائے، وہ دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی، اور ادھر میرے آقا ہے آپ دیتے بھی ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ بتاؤ اور کیا چاہیے۔ یہ تو دنیا کی بات، کسی نے جنت مانگی تو میرے آقا فرماتے ہیں لو جنت بھی تمہیں دے دی گئی، اس کے علاوہ اور مانگ کیا مانگتے ہو؟ تو زبان حال سے کیوں کہا کہ جھولی ہماری تنگ ہے ان کے وہاں کمی نہیں۔ تو یہ بھی ظاہری چیزیں یہ میرے آقا عطا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں باطنی چیزیں حضور کیسے عطا کرتے ہیں۔ آپ کو بندہ کو خواب میں کوئی چیز دے اور آپ اٹھے تو نظر آتی، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں جناب سونے کی بارش ہو رہی، اٹھ کے دیکھتے ہیں تو بستر خالی، کہاں چلے گی وہ بارش؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میں باطنی چیزوں کی باتیں کروں۔ باطنی چیزیں کیسے؟ جیسے علم، حافظہ، یہ چیزیں میرے آقا عطا فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے بین انا نائم اتیتو بقدح لبن، میں سو رہا تھا
تو خواب میں مجھے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے وہ پیا اور پینے کے بعد جو بچا تھا وہ میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ اب سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے اس کی تعبیر ہے علم، کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، آپ فرماتے میں نے دیکھا حتی رأیت الرأی، میں نے اس کی تری کو دیکھا من اظفاری، میرے ناخنوں میں سے ظاہر ہو گئی تھی، اتنا علم، روئے سے علم کا ظہور ہے، اور جو بقیہ علم ہے وہ میں نے عمر فاروق کو عطا کر دیا۔ ایک ضمن سی بات میں عرض کروں، آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا اور کہتے ہیں جناب لو جی ہم بڑے عالم بن گئے، ہم نے قرآن سمجھ لیا، قرآن سیکھ لیا، قرآن ہم جانتے۔ یہی عمر فاروق جن کو سرکار علم عطا کر رہے، ان کو عطا کہاں سے ہوا؟ جن کو اللہ نے قرآن سکھایا۔ تو سرکار کے علم کا کیا عالم ہے، پھر جس کو آپ نے عطا کیا ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن جب وہ حضور سے پڑھتے سورہ بقرہ، سیدنا عمر فاروق جو 12 سال میں حضور سے پڑھتے ہیں، 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی حضور سے، ایک سورہ بقرہ۔ یہاں لوگ 12 دن میں قرآن پڑھ کے بیٹھ جاتے اور پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، لو جی ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہمیں بتایا قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے۔ تو علم وہ چیز ہے کہ جو ایسے نہیں ملتا ہے تو میرے آقا کی بارگاہ سے ملتا ہے، عطا کر دیا، علم مل گیا۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عباس، ایک رات سرکار کی خدمت کی، میرے آقا خوش ہوئے کو سینے سے لگایا، تو کہتے سینے سے لگا کے سرکار نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما دے۔ تو ایسا علم ملا، وہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی چیز گم ہو جاتی تو میں قرآن کھول کے دیکھتا تو مجھے پتا چل جاتا وہ چیز کہاں پڑی ہے، میں وہاں سے اٹھا لیتا۔ یہ علم عطا کیا۔ اب یہ دیکھو وہ چیزیں ہیں، علم نظر آتا نہیں، ان کو کیسے کیا؟ دمانی رسول اللہ، مجھے سرکار نے سینے سے لگایا۔ تو یہاں سے یہ بتایا کہ علم وہ چیز ہے جو سینہ بسینہ بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ سینے سے لگا کے علم دیا، پھر دعا کی۔ ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ، وہ آ گئے، وہ آگے کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمعک حدیثا کثیرا فانساہ، بڑی حدیثیں آپ سے سنتا ہوں پر بھول جاتا ہوں، تو کیا کریں کہ مجھے حافظے کی دولت عطا فرمائیں۔ تو میرے آقا کو فرماتے ہیں ابسط رداک، چادر پھیلا دو۔ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلا دی، فبسطہ فغرف بیدی، حضور نے ایسے ہاتھ بھرے اور میری چادر میں ڈال دیا، اور مجھے کہا دم، اس کو سینے سے لگا لو۔ فضممتہ، میں نے اس چادر کو سینے سے لگا لیا۔ کہ جب چادر کو سینے سے لگایا تو فما نسیت بعدہ شیئا، اس کے بعد جو سنا ہے کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ اس میں اکثر میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں حافظہ آپ میں سے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا نا، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں تو فوراً وہاں سے لے آئیں گے، کیونکہ آج ہر بندہ یہی شکایت کرتا ہے میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ تو مل جائے تو میں لے آؤں اور لا کر اپنے بچوں کو دے دوں، کہ ہمیں ہر دفعہ یہ شکایت ہوتی ہے یہ نمبر اچھے نہیں دیتے، پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آتا۔ تو اب وہ بھی حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، کچھ عطا کریں۔ تو دیکھیں آپ میں سے کوئی اگر ایسا ہو ذہنی طور پہ کمزور ہے تو کیا کریں گے؟ کسی حکیم کے پاس چلے جائیں گے، ہاں حکیم صاحب کو دوائی دو، تو حکیم صاحب بولیں گے ٹھیک ہے یہ معجون کھا لو، حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی بابا جی کے پاس چلے گئے، وہ کہیں گے یہ وظیفہ پڑھ لو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہی ہوگا۔ کسی اور کے پاس چلے گئے دعا کر دیں گے۔ لیکن یہ تو سرکار کی بارگاہ ہے۔ اگر حضور کہیں لو وظیفہ پڑھ لینا، تو صحابہ کرام کی تو وہ شان ہے کہ ان کو پتہ نہیں کتنے وظیفے پہلے ہی آتے ہوں گے۔ تو اب یہاں وہ چاہیے، یہاں سے وہ ملے گا جو اور جگہ سے نہیں ملتا۔ تو کہاں
حافظہ چاہیے، تو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. کیا آپ کو پتا ہے کہاں رکھا ہے؟ کسی کو پتا ہو مدینے میں رکھا ہے تو چلو وہیں سے لے آئیں. اتنے لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے، وہیں سے لے آئیں. نہیں پتا. جنت میں کسی جگہ پر ہے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا کہاں رکھا ہے. آسمانوں میں ہے کہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. لیکن یہ بات تو ہے، حافظہ ہے تو صحیح، ہے تو صحیح نا، ہے تو صحیح نا. مخلوق ہے نا، جب مخلوق ہے تو ہوگا بھی. لیکن وہاں اس وقت مدینے میں نہیں. لیکن جیسے ہی ابو ہریرہ مانگتے ہیں، حضور نے ایسے ہاتھ کیے تو جہاں بھی تھا جیسے سرکار نے ہاتھ کیے تو آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. اور جب آ گیا تو میرے آقا نے آگے عطا بھی فرما دیا. اور اب حافظے کا سینے سے کیا تعلق ہے؟ کہا سینے سے لگا لو. انہوں نے سینے سے لگایا اور روشن حافظہ ہو گیا. اس کا مطلب کوئی لنک تو ہوگا نا. چلو ہے یا نہیں، بات یہ کہ حافظہ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، کسی کو نہیں پتا کہاں ہے، کدھر ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے. لیکن شہاں یہ بات ہے کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. تو آپ نے ایسے ہاتھ کیے، وہ حافظہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. تو میرے آقا نے وہ حافظہ حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرما دیا. اسی سے متصل ایک اور بات، یہ دیکھیں حافظہ ایسے کیا نا، آ گیا. جمعے کا دن ہے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک عربی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلقت الاموال وجاء العیال فادعوا اللہ لنا اے یسقینا. یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، بھوک کا عالم ہے، دعا کرے اللہ بارش عطا فرما دے. راوی کہتے ہیں وما نرى في السماء قزعة، اس وقت آسمانوں میں ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، آسمان بالکل صاف. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے کھڑے ہیں. اور جیسے بندہ یوں کھڑا ہو تو کیا کرتا ہے؟ ایسے ہاتھ اٹھائے، ایسے کرتا ہے نا. تو راوی کہتے ہیں جیسے حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے تو سار السحاب امثال الجبال، بادل کہیں سے پہاڑوں کی طرح آ گئے اور آ کے برسنا شروع ہو گئے. وہ دن بھی برسے، اگلا دن بھی برسے، کرتے کرتے اگلا جمعہ آ گیا، بارش نہیں رکی. کیونکہ اب میرے آقا دعا کر چکے، اب دوبارہ دعا ہوگی تو رکیں گے. بارش اتنی ہو گئی، پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اب کیا ہوا جی؟ بارش بہت زیادہ ہو گئی. کیا ہو گیا؟ اب تو مال مویشی ہلاک ہونا شروع ہو گئے، ڈوبنا شروع ہو گئے. دعا کرے اب یہ ہٹ جائیں. تو میرے آقا نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اور اس کے بعد ہاتھ کا اشارہ کیا، انگلی اٹھائی اور انگلی کو ایسے گھمایا. تو راوی کہتے ہیں جدھر جدھر حضور کی انگلی جا رہی تھی ادھر ادھر سے بادل ہٹتے جا رہے تھے. یہ دیکھیے پہلے بادل نہیں تھے، لے کر آنے تھے. تو حضور نے کیا کہ ایسے ہاتھ اٹھائے. تو جیسے حافظہ لانا تھا تو ایسے ہاتھ کیا، حافظہ آ گیا. بادلوں کو لے کر آنا ہے تو یوں ہاتھ کیے. تو بادل کہاں تھے کچھ نہیں پتا، لیکن میرے آقا نے ایسے کھینچا ان کو اور لا کر مدینے پہ ایسے کھڑا کر دیا. اب اگلے جمعے ان کو ہٹانا ہے، لانا نہیں. اب میرے آقا ایسے انگلی کرتے ہیں تو جدھر جدھر انگلی جاتی ہے ادھر ادھر سے بادل ہٹتے ہی چلے جاتے ہیں. وہی بات یہاں بھی کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو یہ انگلی وہ ہے، بادل کی طرف اشارہ کرے بادل کھل جائیں، چاند کی طرف اشارہ کرے اس کے ٹکڑے ہو جائیں. اور بچپن میں جب ہوں اس وقت جھولے میں جب ہیں اس وقت انگلی اٹھتی ہے تو چاند جھک جاتا جدھر،
انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو ایسی بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوگی. ان سب میں کیا ہے کہ میرے آقا کے ہاتھوں کا کمال. کبھی یہ انگلیاں پانی میں رکھتے ہیں تو وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. پتھر، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا نا، اس پہ عصا مارا، اس میں سے چشمے بہہ نکلے. اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی زمین پر، زمزم جاری ہو گیا. تو دیکھیں زمین سے پانی نکلنا تو معروف ہے، نکلتا ہی رہتا ہے، یہاں کے بھی نکلتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلتا کسی نے نہیں دیکھا ہے. اور وہ برتن وہ بھی زمین کے اور آپ کے درمیان میں ہے. زمین کے اوپر ہے برتن، انگلیاں زمین میں نہیں برتن میں ہیں. اور جیسے ہی میرے آقا کی انگلیاں وہاں چلتی ہیں تو صحابی کہتے ہیں تو ہمیں نظر آتا کہ جیسے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، اور سارے لوگ سیراب ہو گئے. تو یہ وہ چیز ہے. ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ نے حضور کے ہاتھوں میں کائنات کا نظام کر دیا. تو دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں تکوینی نظام اور ایک کو کہتے ہیں تشریعی نظام. تکوینی نظام وہ ہوتا ہے یہ جو کائنات کا نظام ہے. یہ کائنات کا نظام بھی اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں کر دیا، اور جو تشریعی نظام ہے یہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. جس کے جو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. بہرحال میں اپنے بیان کو چونکہ ختم کرنے جا رہا ہوں. جو چند باتیں میں نے یہ بیان کی ہے نا کہ حضور کو اللہ نے کیسا بنا کر دنیا میں بھیجا. تو جن کو اللہ نے ایسا بنایا ہو، اور آپ نے سنا کہ وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ دنیا میں سرکار تشریف لے کر آئیں گے، ان کے اخلاق کو اپنایا. تو وہ تو ابھی حضور آئے نہیں، وہ لوگ اخلاق کو اپنا رہے ہیں. اور ہمارے پاس تو ہمارے آقا آ چکے ہیں، تو ہمیں کتنا حضور کے اخلاق کو اپنانا چاہیے. دعوت اسلامی یہی سوچ یہ فکر ہمیں دیتی ہے کہ آؤ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، اور جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. تو یہی سوچ یہی فکر یہ لے کر دعوت اسلامی دنیا بھر میں کام کر رہی ہے. اس کے جامعات اس وقت 1200 کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہاں بھی ابھی ہم ایک جامعہ میں حاضر ہیں. تو علم دین کی وہ شمع جو میرے آقا سے چلی ہے، اس کو الحمدللہ بزرگوں کے ذریعے جہاں تک پہنچی، اب اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کا مشن یہ جاری ہے. کہ کچھ سوالات بھی لا گیا کیا؟ اچھا ماشاءاللہ. تو عرض یہ ہے کہ جن کا میلاد ہم مناتے ہیں، یہ ظاہر تو ہم سجاتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں ہمارا باطن بھی سجنا ضروری ہے. اور باطن کیسے سجے گا؟ جب اس میں سرکار کی محبت آئے گی تب یہ ہمارا باطن بھی سجے گا. اگر ہم صرف یہی کرتے رہے، یہی چلاتے رہے، یہ تو 2 دن بعد ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ شمع جب دل میں روشن ہو گئی تو پھر انشاءاللہ یہ قبر تک ساتھ جائے گی، اور قبر کے بعد حشر تک ساتھ ہے. تو انشاءاللہ سرکار کے پیچھے پیچھے اللہ نے چاہا تو داخلہ جنت میں اللہ عطا فرما دے گا. تو اس لیے دعوت اسلامی اس وقت دنیا بھر میں یہ خاص ایک ہمارا ایک موقع ہوتا ہے جس میں مدنی عطیات، جس کو آج اب ٹیلی تھون کا نام دیتے ہیں، وہ جمع کر رہے ہیں. تو لیکن دیگر وہاں جاتا ہے جہاں کچھ کام نظر آئے. تو 1200 کے قریب جامعات اور اس میں ہزاروں کے قریب طلبہ پڑھ رہے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس بھی ہیں اسلامی بہنوں کے جامعات الگ ہیں، اسلامی بھائیوں کے الگ ہیں، مدرسۃ المدینہ کے الگ ہیں. ابھی یہاں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کل آپ کے یہاں مدرسۃ المدینہ کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے. تو یہاں میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات عرض کروں. دیکھیں قرآن پڑھیں گے نا، یہاں کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے. تو قرآن میں کیا کچھ اللہ نے بیان فرما دیا. امام محمد کا نام سنا؟ امام محمد بچپن میں بہت ذہین تھے، بہت ذہین تھے.
انہوں نے کتاب لکھی ہے مبسوط کے نام سے. وہ کتاب ایک غیر مسلم نے پڑھی. جب غیر مسلم نے وہ کتاب پڑھی نا تو وہ کتاب پڑھ کر مسلمان ہو گیا. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جس امتی محمد کے علم کا یہ حال ہے، جس امتی محمد کے علم کا یہ حال، اس نبی کا حال کیا ہوگا، ان کے علم کی کیا شان ہوگی. یہ امام محمد امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، چھوٹے بچے تھے. امام اعظم کہتے ہیں بیٹا جاؤ پہلے حفظ کر کے آؤ پھر پڑھاؤں گا. ایک ہفتے بعد پھر آ گئے. کہا بیٹا میں نے تجھے کہا تھا حفظ کر کے آؤ. کہا حضور میں تو حفظ کر کے آ گیا ہوں ایک ہفتے میں. اچھا ایک دن یہ مدرسے میں آئے تو گرمی تھی، تو راستے میں ایک بندہ شربت بیچ رہا تھا. اب اس کو کہتے ہیں کہ شربت والے ایسا کرو ایک گلاس شربت کا دے دو، گرمی بڑی ہے، مجھے 2 مسئلے سن لو. وہ کہتا ہے بیٹا کیا باتیں کرتے ہو، مسئلوں سے شربت تو نہیں ملتے، شربت تو پیسوں سے ملتا ہے. اب نہیں پیا چلے گئے. آپ کو پتا مدرسے میں پڑھتے ہوئے بچے ایسے ہی بیچارے غریب ہوتے، کیسی ان کی حالتیں ہوتی ہیں. اب تو خیر کئی جگہوں پہ کچھ بہتری بھی ہے لیکن اکثر ایسا ہی. آپ چلے گئے، علم دین حاصل کرتے رہے، مشغول ہو گئے، بہت بڑے عالم بن گئے. وہ جو شربت والا تھا نا وہ بھی دنیا اس نے بڑی کمائی، بڑا امیر ہو گیا. اس کی بیٹی کی شادی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے جہیز میں اس کو دنیا کی ہر چیز دوں گا. یہ قسم کھا لی، اگر نہ دوں تو کہا میری بیوی کو طلاق ہو جائے. یہ قسم کھا بیٹھا. آج کل بھی تو لوگ کرتے ہیں نا یہ کام، قسمیں کھا لیتے ہیں، طلاقیں دے لیتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر. کوئی حل نکالو مولوی صاحب، کوئی راہ کڈو. دین کے لیے سختی کوئی نہیں ہے. وہ دین میں سختی نہیں ہے. جب آپ ساری حدیں پار کر کے آ جائیں گے تو پھر ہم کہاں سے کوئی آپ کے لیے حد مقرر کریں گے، کہاں سے کچھ لے کر آئیں گے آپ کے لیے. تو بہرحال کیا ہوا، جس بندے کے پاس جائے، جس عالم کے پاس جائے، طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. بڑا پریشان، کروں تو کیا کروں. کسی نے کہا کہ ایسا کرو فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، امام محمد ان کا نام ہے، ان کے پاس جاؤ تمہارے مسئلے کا حل نکال دیں گے. اچھا جی. امام محمد کے پاس پہنچا. امام محمد نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ وہی بندہ ہے جس سے کتنے عرصے پہلے میں شربت پینے گیا تھا. پوچھا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے. میں نے یہ قسم کھائی ہے تو جس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا طلاق ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا اچھا طلاق نہیں ہوگی. وہ کیسے نہیں ہوگی؟ اب میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہو جائے گی، آپ کیسے کہتے نہیں ہوگی؟ فرماتے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہا جاؤ وہ سامنے الماری ہے، اس میں کتاب پڑھی ہے جس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ لے آؤ. وہ کتاب لے آیا، غلاف چڑھا ہوا، پتہ نہیں اندر کون سی کتاب ہے. تو امام محمد کہتے ہیں یہ کتاب بیٹی کو جہیز میں دے دو، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. وہ پریشان ہو گیا. حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کتاب دے دوں طلاق نہیں ہوگی؟ میں نے قسم کھائی ہے دنیا کی ہر چیز دوں گا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کتاب کھول کے تو ذرا دیکھ اس میں کتاب کون سی ہے. جیسے اس نے کتاب کھولی تو فرنٹ پیج پہ لے گیا قرآن مجید. کہہ رہا یہ تو قرآن مجید ہے. کہا ہاں اس کتاب میں اللہ فرماتا ہے لا رب ولا یابس الا فی کتاب. اس کتاب میں اللہ نے دنیا کی ہر خشک اور تر چیز کو جمع فرما دیا. اس میں سارا کچھ ہے. جب یہ جہیز میں دے دو گے تو سب کچھ دے دیا، طلاق نہیں ہوگی. تو وہ قرآن وہ پڑھنے کے لیے یہاں افتتاح ہو رہا ہے. تو قرآن کی تو برکتیں ہی کیا ہے، اگر اس کے اوپر بات کریں تو پتہ نہیں کہاں بات چلی جائے. جو اب میں نے شروع میں آیت پڑھی نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب قرآن پڑھتے جائیں آپ کو حضور کا ذکر ملتا چلا جائے گا. اگر بسم اللہ کی بات کروں تو بسم اللہ یہ ہے اسم اللہ. ٹھیک ہے، اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی پہچان. نام اس لیے رکھا جاتا ہے اللہ کے نام سے، یعنی وہ چیز جو اللہ کی پہچان کراتی ہے. تو اسم اللہ یہ حضور کا بھی ایک نام ہے.
کیونکہ کائنات میں جیسی پہچان میرے آقا نے اللہ کی کروائی ہے کسی نے نہیں کروائی ہے۔ تو دیکھو بسم اللہ میں بھی حضور کا ذکر، اس کے بعد اس میں الرحیم، تو اللہ حضور کے لیے کہتا ہے بالناس لرؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحیم اللہ کا بھی ذکر، اللہ کے حبیب کا بھی ذکر۔ الحمدللہ میں آ جاؤ، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تو سب سے بہتر تعریف کس نے کی؟ وہ اللہ کے نبی نے کی۔ تو الحمد میں بھی اللہ کے نبی کی تعریف۔ الرحمن الرحیم، وہی رحیم کی صفت۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اور قیامت کے دن ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محشر کے دن بھی سب کو جمع کرے گا اللہ، سب جگہ سے ہو کر کہاں حاضری ہوگی؟ حضور کے بارگاہ۔ سب کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ حضور کیا فرما رہے؟ انا لہا انا لہا انا لہا، اور جس کے لیے کوئی نہیں اس کے لیے میں ہوں۔ تو مالک یوم الدین میں بھی حضور کا ذکر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑے عابد بھی میرے آقا کی ذات مبارک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور حضور کا راستہ کیا؟ قرآن فرماتا ہے ھذا صراط مستقیم، یہی وہ راستہ جو میرا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ حضور کا راستہ ہے۔ تو یوں قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو اس کی برکتیں نظر آتی چلی جائیں گی، جگہ جگہ آپ کو حضور کا ذکر ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے جہاں بیٹھے ہیں یہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو تو یہاں داخلہ کروائیں گے ہی کروائیں گے۔ میں ویسے بڑی ایک عجیب بات آپ کو عرض کروں، دیکھیں ہم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب قرآن وہ ہے جس میں اللہ نے سارے علم جمع کر دیے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں نا؟ میں ضمن ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بھی میرے اپنے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ نیپال کے سفر پہ تھا، تو میرے ساتھ گاڑی میں نا ایک بندہ بیٹھا، اس کا مذہب تھا ناستک۔ دنیا میں کہیں پتہ مذہب ہے ناستک مذہب، ناستک بولتے ہیں کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اب بیٹھے ہیں تو بات شروع ہوگی، لمبا سفر تھا ہمارا، تو مجھ سے پوچھنے لگا، میں اس سے پوچھنے لگا، وہ میرے سے جب پوچھنے لگا تو میں نے کافی ساری باتیں کی۔ تو وہ چونکہ ہندی لینگویج تھی اس کی، تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے تو اپنے دھرم کو اپنے شریر میں بہت اچھی طرح بسایا ہے۔ مطلب کیا کہ آپ اپنے دینی بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا میں ناستک ہوں۔ میں نے کہا اچھا، وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں، کسی کو نہیں مانتے؟ کہتا ہاں میں وہی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کر کیا رہے ہو؟ کہتا ہے میں ماسٹرز کر رہا ہوں فلاں چیز کے اندر۔ اچھا ماسٹرز کر رہے ہو تو یہ بتاؤ کون کون سی کتابیں پڑھ رہے ہو؟ یہ کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا یہ کتابیں پڑھ رہے ہو، مانتے ہو تو پڑھ رہے ہو نا؟ تم تو کہتے ہم کسی کو مانتے ہی نہیں۔ اس کو مانتے ہو تبھی پڑھ رہے ہو نا؟ کہتا ہاں۔ تو میں نے کہا تم کہتے ہو مانتے کسی کو نہیں۔ پھر میں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو کتاب ہے کیا اس سے اچھی کتاب لکھی جا سکتی ہے؟ کہہ رہا ہاں لکھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا اس کتاب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ کہتا ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا جس کتاب میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اس کو پڑھ بھی رہے ہو، مان بھی رہے ہو، جس کتاب سے اچھی لکھی بھی جا سکتی ہے اس کو بھی پڑھ رہے ہو۔ کل کو ہو سکتا ہے اس کا رائٹر اس کو چینج کر دے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کہتا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا میں تمہیں وہ کتاب بتاتا ہوں جس میں نہ کوئی غلطی ہے نہ غلطی کی گنجائش ہے، اور گنجائش تو دور کی بات ہے، اس طرح کی کتاب کائنات میں آپ کو ہے ہی نہیں۔ اور اس کتاب کو نازل کرنے والا خود کہتا ہے کہ اس میں کچھ شک ہے تو لاؤ ایسی کتاب، اور اس کتاب سے بہتر دنیا میں لکھی جا سکتی ہی نہیں۔ کہتا وہ کون سی کتاب ہے؟ اچھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ ابھی دنیا میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی محنت چاہیے، پتہ ہی نہیں اس کو۔ کہہ رہا کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ کہتا میں نے تو پڑھی نہیں۔ تو میں نے کہا پڑھی نہیں تبھی تو ایسی باتیں کر رہے۔ آج تو عالم یہ ہے کئی جگہ چونکہ ہمارا جانا ہوتا ہے ایک جگہ بیان کرنے کے، ہم لوگ کہتے ہیں یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں والا بیان کرنا ہے آپ نے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے جی۔ میں نے پوچھا تھا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھ لیا؟ ایک بندے نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو میں نے کہا کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی؟ کہتے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن پڑھا نہیں ہے آج تک۔
کتنے میں نے کہ ایسے تجوید سے قرآن پڑھ چکے ہیں؟ ایک بھی نہیں. کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ لیکن ہم پڑھا لکھا بھی کسی اور کو سمجھ رہے ہیں. جس میں سارے علوم ہیں اس کو پڑھ نہیں رہا. اس کو جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھا لکھا نہیں کہہ رہے, اور جس کو کچھ آتا ہی نہیں اس کو بڑا پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں ہم. تو یہ ہمارا رویہ ہے. میں نے کہا چلو کوئی تفسیر پڑھ لی اردو کی, کسی بندے نے پڑھ لی ہو. بعضوں کو تفسیر پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, ایک بندہ بھی نہیں تھا. اور اس گاؤں کے اندر بہت بڑا گاؤں ہے, تقریباً 40 ٹیچرز تھے. 40 ٹیچر. حال یہ تو یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بھائی کہ اللہ نے ہمیں اس دور کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائی. آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ بھائی خود بھی پڑھے تو برکتیں, دوسروں کو پڑھائے تو بھی برکتیں. تو جب اس کو پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں یار, پھر تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا. ہم نے تو بچوں کو لگایا ہوا ہے ABC پڑھنے پر. بھائی پڑھیں, منع نہیں, پڑھیں بھائی, لیکن جو قرآن کا بنیادی علم ہے وہ تو سیکھیں. وہ نہیں سیکھ رہے ہم لوگ. بچوں کو ٹیوشن لگا رہے ہیں, کیا ہم نے قرآن کی ٹیوشن بھی لگائی؟ کوئی نہیں. اور اگر لگاتے بھی ہیں تو بچپن میں کئی لوگ ایسے ہیں وہ بیچارے بچپن میں ایک دفعہ قرآن پڑھا قاری صاحب کے پاس, پھر ساری زندگی کھول کے نہیں دیکھا. ہماری یہ حالت بن چکی ہے. سمجھانے کے لیے واقعہ مدنی چینل پہ چلا تھا, تو مدنی چینل بھی ہماری اصلاح کا ایک ذریعہ ہے. پتہ نا بچے گھر میں پیسے جمع کریں نا تو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں, کوئی دیکھ نہ لے. وہ کسی بچی کو پیسے دیے گھر والوں نے, اس نے رکھ دیے چھپا کے. بعد میں پوچھا جا رہا ہے پیسے کدھر ہیں, تو اس نے بتایا جی میں نے تو سنبھال دیے. کہاں سنبھالے؟ جی میں نے قرآن پاک میں سنبھالے. اچھا قرآن میں کیوں سنبھالے؟ کیونکہ باقی سب جگہ ہم نے ڈھونڈ لیا, پیسے نہیں ملے. اس نے کہا مجھے پتا تھا قرآن کو کسی نے کھول کے دیکھنا ہی نہیں, اس لیے میں نے قرآن میں رکھ دیا. ہمارا تو حال یہ, ہم نے گھر میں قرآن رکھا ہوتا ہے وہ سب سے اوپر. مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادب ہے بڑا, برکت ہے, لیکن ادب نہیں ہوتا. وہ رکھتے اس لیے کہ روز ہاتھ نہ پہنچ جائے, اٹھا کر پڑھ نہ لے. ہم اسٹوڈنٹ آپ اسکول کے دیکھو کیا کرتے, جب پیپرز ہوتے ہیں تو سینے پہ رکھ کر کتابیں سو رہے ہوتے ہیں, پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں نا. کوئی ایسی مثال نہیں ملتی قرآن ایسے پڑھتا پڑھتا سو گیا. ہم نے اتنا دور کر دیا اپنے آپ کو قرآن سے, الماریوں میں اس کو سجا کے, پھر وہ غلاف اتنے چڑھائے ہوتے ہیں اس کے اوپر, وہ کھولتے کھولتے بھی ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اوپر ہی رکھو, نہ کھولنا پڑے. کبھی چلو کوئی مر جائے گا تو پھر یہ سارے ثواب کے لیے پڑھ لیں گے. یہ نہیں ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت اس کے جو حفظ کے مدرسے ہیں, قرآن پاک پڑھنے کے مدرسے ہیں, اس کی تعداد بھی ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. قرآن کے علم کو پھیلایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آن لائن پڑھانے کا سلسلہ ہے, یہ مساجد کے اندر پڑھانے کا سلسلہ ہے. تو یار اس دور کے اندر جو تنظیم اتنے کام کر رہی ہے, آپ کو دین کے قریب لا رہی ہے, علم دین سکھا رہی ہے, قرآن سکھا رہی ہے, تو جب اتنا بڑا کام ہوگا تو اخراجات بھی تو اتنے ہی ہوں گے نا. اب اسکولوں میں کتنا خرچہ ہم کرتے ہیں, اور یہ پکا پتہ ہے کہ یہ تعلیم دنیا تک ہی رہنی ہے. قبر میں کوئی ڈگری کچھ کام نہیں آتی, وہاں قرآن ہی کام آنا ہے. پھر بھی دن رات خرچہ وہاں پر. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ نے دنیا کے لیے کرنا ہے کریں, لیکن جو دین کے لیے ہے اس میں بھی تو کریں نا, اس سے بڑھ کر کریں. تو یہاں مدرسۃ المدینہ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے کل, اور انشاءاللہ نگران پاکستان اس میں بیان فرمائیں گے. پرسوں اجتماع ہو رہا ہے, ٹھیک ٹھیک, اچھا ماشاءاللہ اس میں بیان ہے نگران پاکستان کا. ماشاءاللہ کمال ہو گیا. نگران پاکستان یہاں تشریف لا رہے ہیں, سبحان اللہ. فیضان مدینہ میں نگران پاکستان تشریف لا رہے ہیں, جن کے بارے میں پیر صاحب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس کو اللہ کا ولی دیکھنا ہو نا وہ ان کو دیکھ لے. وہ بزرگ تشریف لا رہے ہیں نگران پاکستان, حاجی شاہد ان کا نام. ان کے بارے میں یہ پیر صاحب کے الفاظ, آپ خود دیکھو یار, جس مرید کے بارے میں پیر ایسی باتیں کریں, اس مرید کی پھر شان کا کیا عالم ہوگا. اور واقعی
مجھے ان کے قریب رہنے کا بہت موقع ملا ہے. میرا پہلا، چونکہ یہاں مدرسے کا افتتاح ہونے لگا ہے، تو پہلا جب قاعدہ میں نے پڑھا نا، رحمانی قاعدہ اس ہمارے دور میں ہوتا تھا، تو میرے رحمانی قاعدے کا ٹیسٹ جو نا حاجی شاہد صاحب نے لیا تھا. مطلب بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ان کا قرب ملا، سعادت ملی الحمدللہ. تو بہرحال وہ تشریف لا رہے ہیں، تو پھر یہ تو سب جائے بلکہ ساتھ میں کئیوں کو لے کر جائیں، تب پتہ چلے گا واقع ہی کہ ہم نے کسی اللہ کے نیک بندے کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو بہرحال وہ آ رہے ہیں، چلو ہم بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ ٹیلی تھون جو آپ کو بار بار عرض کر رہے ہیں، ہم اس سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے ان جامعات کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے چندہ مہم آپ کہہ لیں، پر ہیڈ فی یونٹ، فی بندہ یعنی فی یونٹ اس کو ہم کہتے ہیں 10,000 روپے ہوتے ہیں. تو ایک بندہ اپنی طرف سے 10,000 روپے جمع کروائے تو اس کا ایک یونٹ گویا کہ یہ جمع ہو جائے گا. تو یہ مہم سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، کیونکہ سارے سال پھر اس کے اخراجات ہوتے ہیں، خرچے کرنے ہوتے ہیں. اور نیٹ ورک اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کروڑوں کے خرچے. تھوڑا سا اگر سمجھنے کے لیے بات کر دوں، آپ کے یہاں اسکول دیکھو، اسکولوں میں کتنا خرچے ہو رہے ہیں، کروڑوں اربوں کے خرچے ہو رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جامعات میں کتنا ہم خرچ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور پیر صاحب اکثر فرماتے ہیں یہاں فری پڑھاتے پھر بھی پڑھنے نہیں آ رہے، اور ہمارے اسکولوں میں بڑی بڑی بھاری فیسیں دے کے پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی پتا اس کا فائدہ دنیا تک ہے، آخرت میں کوئی نہیں، پھر بھی اتنے خرچے. تو اللہ کرے کوئی ہمارے اندر کو دین کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے. تو عرض یہی ہے آپ کے سامنے، کم از کم جتنے یہاں پر ہیں ہمارے طلبہ کرام ہیں، یہ بھی کوشش کریں. پیر صاحب نے ان کو ہدف دے دیا ہے 12 یونٹ فی اسلامی بھائی، انہوں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہی کرنی ہے. تو دیگر جو ہمارے بھائی آئے ہیں کوشش فرمائیں، اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر کے اس کے لیے جمع کروائیے. اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی جو برکتیں، فضیلتیں وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اس اجتماع میں بھی حاضری ہوگی، اور ٹیلی تھون یہ 7 تاریخ کو تو باقاعدہ ہونا، پورا دن اسی کے لیے، لیکن پورا مہینہ یہ چلے گا. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کیجئے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.